بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو احسن عمل ہے نا، اب اس کی ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا جائیں گے. امتحان ہے کس بات کا کہ عمل کیا ہے، پرچہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب نے امتحان دیے ہوں گے، اگر آپ نے نہیں دیے تو آپ کے بچوں نے دیے ہوں گے، اور بچوں کے امتحان دراصل ماؤں کے ہی امتحان ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بھی ماں، ہاں اس نے زندگی میں خود ایک امتحان بھی نہ دیا ہو، لیکن بچوں کے امتحان دلا دلا کر وہ بہت سے امتحانوں سے گزر چکی ہے. اس لیے امتحان کے بارے میں سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں. اب میں چند سوال آپ سے کروں گی کہ ایک طالب علم اگر اپنا سلیبس پڑھتا ہی نہیں، کھولتا ہی نہیں، فکر ہی نہیں، صرف کھیل کود میں وقت گزار رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ امتحان میں کیا آنے والا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کو امتحان دیا بھی جاتا ہے، اچھا ایک آپ یاد رکھیے کہ ایک امتحان یہاں ہو رہا ہے جو ایک قسم کا ریٹن ہے، قیامت کے دن اورل ہوگا، وائوا ہوگا، اور وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. منکر نکیر آ کے وائوا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں بھی اورل سوال ہوں گے. اب ایک شخص پڑھتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، مثلاً قبر میں کیا سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے. تو اب اس پر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وائوے کے لیے تیار ہیں. دنیا میں اگر کبھی ویزا لینے کے لیے سوال کیے جائیں تو جان نکلی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے اور زبان سے کیا نکل جائے گا اور انجام پتہ نہیں کیا ہوگا. کتنا ہراس ہوتا ہے اس وقت انسان پر، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو امتحان ہونے والا ہے اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا. اور ہماری قبر میں آپ دیکھیں کہ تنہائی میں فرشتے آ کے پوچھے، نہ کوئی بہن ہو، نہ بھائی ہو، نہ رشتے دار ہو، نہ باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہو، وہیں پر آ کر وہیں فیصلہ کر کے وہیں سزا سنا کے چلے جائیں کہ اب اتنے دن تم اس جیل خانے میں رہو گے، کیونکہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا. تمہارا رب تو کوئی اور تھا، تم کسی اور کو مانتے رہے، رب تمہارا دین تو کچھ اور تھا، تم کسی اور دین کے پیچھے بھاگتے رہے، تمہارا نبی تو کوئی اور تھا، تم اوروں کو رہنما بنا کے پھرتے رہے دنیا میں، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو اور دوسری یونیورسٹی کا کورس فالو کرے تو وہ بھی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا. مثلاً ایک شخص اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ کالج کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے، سوال اس سے گندم کے بارے میں پوچھا جائے، وہ جواب چنے کے بارے میں لکھے، تو ایسا شخص بھی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ چاہا وہ کرنے کی بجائے ہم سراسر کچھ اور کام کرتے رہے دنیا میں، اور بالکل خیال ہی نہ کریں، کبھی سوچے بھی نہیں، پلٹ کے دیکھے بھی نہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس نے ہمارے مختلف پرچے کیسے کیسے رکھے. ایک تو روزانہ ہمارا پرچہ ہوتا ہے، پھر اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، اور دو بڑے پارٹ ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. کچھ کمپلسری کوسچنز ہیں، کچھ آپشنل ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں. اب وہ طالب علم جو دن بھر بیٹھ کے پرچے کے اوپر کچھ لکھنے کے بجائے لکیریں ڈالتا رہے، ٹائم کل کرتا رہے، وقت پاس کرتا رہے، ادھر ادھر کے شغل میں گوائے، سو جائے، کھائے پیے. مثلا 3 گھنٹے کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اگر ایک طالب علم لکھنے کی بجائے کبھی ٹیچر سے کہے مجھے واش روم جانا ہے اور وہاں 10 منٹ لگائے، پھر آ کے کہے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، مجھے چائے پینا ہے، چائے پینا شروع کر دے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے کہ مجھے ڈرائنگ بہت اچھی آتی ہے تو میں اسی سے خوش کر لوں گا اپنے ٹیچر کو. وہ کہے گا واہ کیا آرٹسٹ ہے، اس نے سائنس کا جواب دینے کی بجائے اتنا زبردست آرٹ دکھایا ہے، اس کو تو اسی پہ پاس کر دینا چاہیے. تو ہمارا بھی بعض اوقات معاملہ کیا ہے کہ ہمیں جو جو اسکل آتے ہیں ہم اسی سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ان اسکلز میں، ان مہارتوں میں، ان قابلیتوں میں، ان ڈگریوں میں، یا دنیا کی چند ان چیزوں میں جس میں ہم دوسروں سے آگے ہیں، انہیں پہ مان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے کہ ہمارے پاس یہ اور یہ تھا. یا یہ کہ من گھڑت ہم نے افسانے بنائے ہوئے اپنی نجات کے، وہ فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں کام آ جائے گا، اس کے ذریعے پاس ہو جاؤں گا، اس کے ذریعے پاس ہو جاؤں گا. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طالب علم نہ کچھ پڑھے، نہ کچھ سیکھے، نہ سمجھے، اور اس کے رشتے دار چچا ماموں خالہ آ کر اس کو پاس کرا کے چلے جائیں اور اس کی نجات ہو جائے. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا، کسی طالب علم کو، کہ جس نے کبھی اسکول کا رخ نہیں دیکھا، جس نے کبھی رات جاگ کے امتحان کے لیے پڑھا نہیں، اس نے کبھی امتحان کو ڈھنگ سے حل نہیں کیا پرچے کو، اور پھر صرف اس کے رشتے دار آ کے اس کو اگلی جماعت میں دھکم زوری اس کو داخل کرا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے دین سے بالکل غافل ہیں، بالکل بھولے ہوئے ہیں، اور صرف یہ اس بات پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کچھ عزیز رشتہ دار بڑے نیک ہیں اور ہمارے والدین بڑے اچھے لوگ تھے اور وہ بڑے اللہ والے تھے، لہذا ان کی رشتہ داری ہمارے کام آ جائے گی، تو یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم نے خود سے سوچ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہیں نہیں فرمائی. اس کی پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، اس نے کہیں ایسی یقین دہانی نہیں کرائی، کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کچھ نہ کرو، تمہارے رشتہ دار تمہارے کام آ جائیں گے، یا تمہارے بڑے تم کو آ کے بچا لیں گے، یا تمہیں فلاں اور فلاں فائدہ پہنچا جائے گا. تو بہرحال یہ امتحان ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور امتحان بھی ضرور ہونا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا ایکم احسن عملا، اب اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب میں ذرا عمل کی ڈیفینیشن بتاؤں گی. ایکم احسن عملا، عمل کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سے اللہ تعالیٰ عمل مانگ رہے ہیں. یہ لفظ ہم بہت بولتے ہیں. آپ میں سے کوئی عمل کی ڈیفینیشن بتائے گا؟ عمل کس کو کہتے ہیں؟ مثلا یہ گلاس میں نے اٹھایا، یہ ایک عمل ہے نا. یہ رکھا، عمل. یہ کیوں اٹھا؟ اس کو اٹھانے کے لیے کیا لگا؟ ہاتھ کے اندر کیا تھی؟ ایفرٹ اور انرجی اور طاقت. ایک فورس ہے نا پیچھے. ہاں، اگر مثلا آپ دیکھیں یہ پین ادھر چلا جاتا ہے، پھر ادھر چلا جاتا ہے، کیا چیز اس کو ادھر اور ادھر کرتی؟ فورس ہے نا، انرجی لگی نا، ایفرٹ لگی. یہ رکھا ہے، خود ہی ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا نا. تو کوئی بھی عمل خود نہیں ہوتا، وہ کرنے سے ہوتا ہے. اس کے لیے انرجی بھی لگی پلس ٹائم لگا. ٹائم لگا نا، یعنی اس کو ادھر کرنے میں بھی چاہے 2 سیکنڈ لگے، ادھر کرنے میں بھی 2 سیکنڈ لگے. گلاس اٹھانے میں ٹائم لگا، اس میں بھی ٹائم لگا. تو عمل میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک تو فورس، ہر ایکشن کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایکشن از اکول ٹو فورس پلس ٹائم. ہر کام ٹائم بھی مانگتا ہے، فورس بھی مانگتا ہے. فورس یو کین سے ایفرٹ، ایفرٹس بھی اس پہ لگتی. اب اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کی ایفرٹس جو ہیں وہ سب سے اچھی. کون اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے، کون اپنی انرجی کو، اپنے اسکلز کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ عمل کو ایک اور طرح سے بھی ہم ڈیوائڈ کریں گے. نمبر 1، اسلام کی نظر میں جو عمل ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، انسان کی سوچ. سوچتے کیا ہے ہم؟ سوچنے میں طاقت لگتی ہے کہ نہیں؟ دماغ لگتا ہے سوچنے میں. سب سے زیادہ تو سوچنے والوں ہی کی قدر ہے، تھنکرز اینڈ فلاسفرز اور سائنٹسٹ. تو سوچ تو بہت ویلیوبل چیز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عمل جو ہے دراصل اس کا آغاز ہوتا ہے سوچ سے. اس کو اسلام کے لفظوں میں ہم نیت کہتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی عمل نیت کے بغیر کچھ نہیں. جیسے ایک بال یا ایک پین یا ایک گلاس رکھا ہوا ہے، تو جب تک اس کے ساتھ ایک ایفرٹ نہیں لگی تو وہ وہی کا وہی رکھا رہا، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں بنی. اب جیسے دیکھیں پہاڑوں کے اندر سونا بھی ہوتا ہے نا، لیکن جب ایفرٹ لگا کے ان کو اس کے مائنز کے اندر سے سونا نکالتے ہیں تو ان پہاڑوں کی ویلیو بنتی ہے نا. ادروائز تو پہاڑ رکھے ہوئے ایک جگہ پر. اچھا، لیکن اس ایفرٹ کے لگانے سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی پریکٹیکلی کچھ ہاتھ ہلانے سے پہلے سوچ. کوئی گلاس اٹھانے کے لیے پہلے آپ سوچتے، رکھنے کے لیے سوچتے، کہاں رکھوں، نیچے رکھوں، اوپر رکھوں، زور سے رکھوں، آہستہ رکھوں. تو یہ سارا آپ کا جو ایکشن ہے سوچ پر مبنی ہے نا. تو اس لیے اسلام میں عمل میں پہلا نقطہ جو ہے، یا عمل کا پہلا سیگمنٹ جو ہے، یا حصہ جو ہے، یا جو بنیادی جوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ سوچ. نمبر 2، بول. زبان سے کیا نکلتا ہے؟ عمل میں دوسرا حصہ
اب زبان بھی کیسے ہلتی ہے تو بولتی ہے نا. تو عمل کیا ہے؟ ہلنے کا نام بھی ہے نا، ہلنے اور ہلانے کا. اس کو بھی انرجی لگتی ہے، سوچ بھی لگتی ہے، انرجی لگتی ہے، تبھی یہ ہلتی ہے. اور اس سے پھر الفاظ بنتے ہیں اور ان کے پھر آگے ریئیکشنز ہوتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، ایک چین چلتا ہے. اور تیسرا ہے فیل، ایکشن. سوچ بول یا سوچ بول کہہ لیں یا قول کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور فیل یا کام کہہ لیں، عمل کہہ لیں، ایکشن کہہ لیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ احسن عمل کریں. احسن جو ہے ان تینوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. احسن سوچ، احسن بول اور احسن فعل. یہ ہے ہمارا امتحان. قیامت کے دن ہم سے کیا دیکھا جائے گا؟ ہم سوچتے کیا تھے. جیسے ایک حدیث پاک میں نا کہ جب ایک انسان ایک اچھے عمل کا ارادہ صرف کرتا ہے، کر نہیں پاتا تو بھی اس کے نمبر لگ جاتے ہیں. ایک نیکی جمع ہو گئی، پلس پوائنٹ مل گیا، 1 پوائنٹ مل گیا. بس ایک اچھی بات سوچی تھی لیکن چانس نہیں ملا کرنے کا. ہاں چانس مل گیا، پلس 10 ہو گئے، 10 پوائنٹس مل گئے. اور صرف 10 نہیں، جتنا اچھا کام کیا اتنے زیادہ، 70 بھی، 70 بھی ہو سکتے، 700 بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ مور دین 700 بھی ہو سکتے ہیں. دوسری چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے ایک ایک لفظ، وہ ہے انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ. یہ بھی اعمال نامے میں تولے جائیں گے اور یہ میجر پارٹ ہے انسان کے اعمال نامے کا. بیٹھے بیٹھے زبان جو ہلاتے رہتے ہیں ہم، کبھی ٹیلی فون پہ، کبھی گپ شپ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گاڑی میں بیٹھ کے، کبھی اترتے ہوئے، کبھی کیا کیا بولتے چلے جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں. کچھ سوچ کے کچھ بن سوچے بس بولے چلے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ یہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول، نہیں کوئی لفظ نکلتا قول میں سے، بات میں سے، یعنی پوری بات میں سے ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے، الا مگر لدیہ، اس کے پاس ہی رقیب، ایک رقیب بیٹھا ہوتا ہے. رقیب کہتے ہیں نگران کو، عتید تیار بیٹھا ہوتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے. اور اسی لیے قیامت کے دن انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، مگر ایک ایک چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے اس نے. یعنی الفاظ گنے جائیں گے. آج آپ دیکھیں نا، آپ کتنا کامن ہو گیا نا، اتنے 100 ورڈز پر مشتمل ایسے ہونا چاہیے، اتنے ورڈز ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، کم نہیں. اب تو ورڈز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ کے ہاں ان کی گنتی ہوگی، ان کا شمار ہوگا. اور تیسری چیز انسان کے عمل، ایکشنز، جو بھی وہ کرتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، جو بھی وہ کرتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے. یہ 2 طرح کے ہیں ایکشنز، 2 طرح کے ہیں، ایک ذاتی عمل ہے اور ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. ایک اپنا عمل ہے، مثلا یہاں میں بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو کر میں چاہوں تو اوپر اٹھوں، چاہوں تو ادھر ہوں، نیچے ہوں، پیچھے ہوں، یہ کیا ہے؟ میں ذاتی طور پہ ایک ایکسرسائز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ایک میرا معاملہ کیا ہے کہ میں چلنا شروع کر دوں اور جب چلتی جاؤں تو راستے میں کبھی ایک ملے کبھی دوسرا ملے. اب ان کے ساتھ میں کیسے معاملہ کر رہی ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، ٹھیک. تو یہ جو فعل ہے، عمل ہے، یہ ایک ذاتی ہے، انڈیویجول ہے، انفرادی ہے، اور دوسرا معاملہ ہے جو دوسرے انسانوں کو انوالو کر لیتا ہے، دوسروں کے ساتھ. ایک ذاتی اور ایک اجتماعی، کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں. پھر اس کا ایک اور تقسیم بھی ہے، ایک زندگی میں اور ایک مرنے کے بعد میرے پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آثار کہتے ہیں. یہ سب کچھ مل کر انسان کا عمل بنتا ہے. ذاتی اعمال میں کیا آتے ہیں؟ جیسے میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ میرا اپنا عمل ہے، میں پڑھتی ہوں نہیں پڑھتی. لیکن اجتماعی میں کیا ہے؟ حقوق العباد آ جاتے ہیں. اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، انفرادی عمل کو، جو عبادت کا یا اچھے احسن عمل جن کو کہتے ہیں، اور یہ حقوق العباد آ جاتے ہیں.
اور صرف حقوق العباد نہیں، حقوق العباد میں پھر جانوروں کے حقوق بھی انسانوں کے بعد، اور مخلوق کے اور کائنات کے اور زمین کے اور انوائرمنٹ کے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ انسان کا لکھا جاتا ہے. اس کا سوشل لائف، اس کی اکنامک لائف، اس کی پولیٹیکل، اس کی زندگی کے پھر سارے آسپیکٹس اس میں آ کے کور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ذرا اس آیت کو سب مل کے پڑھیے اور سوچئے کہ وہ کیا بولا گیا ہے. چلیے میں آپ کو کلمہ. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی دو صفات پہ ہو رہا ہے. نمبر 1 العزیز. العزیز کا لفظ ہوتا ہے بڑا زبردست. یہ جو تمہارا امتحان لینے والا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اور اس سے پیچھے کیا ہے ذرا آپ دیکھیے، غور کیجیے. پیچھے ہے قدیر اور آگے ہے عزیز. آیت شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھیے نا، قدیر. قدیر کا کیا مطلب ہے؟ پوری قدرت رکھنے والا، ہر طرف سے پکڑ سکتا ہے. تو اور آیت ختم ہونے کے اوپر العزیز، بہت زبردست ہے. تم یہ مت سوچو کہ اس کو دھوکہ دے کے فریب سے کہیں بھاگ جاؤ گے، نہیں. اور ساتھ ہی پھر فرما دیا گیا الغفور، بخشنے والا بھی. اگر تم سیدھے ہوئے، تم نے معافی مانگ لی اور تم اس کی طرف رجوع کر لیے، پلٹ آئے، تو بخش بھی دے گا. لیکن ہم باقی ساری باتوں کو بلا کے صرف غفور پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پچھلے سارے کام بھلا دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے کوئی مطالبہ بھی کیا ہے، کچھ ایفرٹ کرنے کو کہا ہے، کچھ زور لگانے کو، کچھ وقت لگانے کو، کچھ محنت کرنے کو، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. قدیر بھی بھول جاتے ہیں، العزیز بھی بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بڑا غفور نہیں، بس آرام کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ الغفور تو اس لیے کہا گیا کہ ساری کوشش کے باوجود بھی اس کا حق کہاں ادا ہوتا ہے. کوئی یہ دعویٰ تو کرے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، ہرگز نہیں. تو جب اس کا حق ادا نہیں ہوتا تو پھر انسان بعض اوقات سوچتا ہے یا اللہ اتنی محنت کر کے بھی تیرا حق ادا نہیں ہوا تو میں نے کیا کیا. بتاتا نہیں، کوئی بات نہیں، الغفور، تم کوشش کرو، جو چھٹ گیا میں معاف کر دوں گا. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کچھ نہ کرو، آرام کرو اور ہر غلط کام کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا کرو وہ غفور الرحیم ہے. چلیے ہم پھر اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم مانتے ہیں اس بات. ہم خود نہیں بنے، ہم کچھ نہ تھے، اس نے یہ زندگی ہم کو دی. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کو مرنا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کو جینا ہے، اٹھنا ہے. اس وقت ہم کو وہ سب دکھایا جائے گا جو آج ہم کر رہے ہیں. آج کی زندگی سب سے اہم ترین وقت ہے، یہ پھر نہیں ملے گی. جیسے ہم کچھ نہ تھے، وہ وقت ہم دوبارہ پیچھے جا سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں اگلی صدی میں پھر آنا چاہتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ یہ وقت میرا کچھ نہ ہونے میں لگا لیجیے. نہیں، بس اسی میں جینا ہے. پھر موت، اس پار بھی جو چلا گیا وہ بھی نہیں پلٹ سکتا، واپس نہیں آ سکتا. اور اب آگے کیا ہے؟ امتحان. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کی طرف پھر جی اٹھنا ہے. ہم میں سے کیا ہر ایک کو دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے؟ اگر واقعی یقین ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس امتحان کی اہمیت کو سمجھیں، لِيَبْلُوَكُمْ کو سمجھ جائیں اور اپنی کوشش کس طرف لے جائیں؟ احسن عمل کی طرف.
اب آئیے تھوڑی سی بات میں احسن عمل پہ مزید کرتی ہوں. احسن عمل میں سب سے پہلے سوچ کی بات ہے، نیت کی بات ہے. بڑے سے بڑا نیک کام اگر نیت درست نہیں نا، اندر صاف نہیں نا، دل کے کھرے نہیں نا، کچھ فائدہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اچھا کام چھوڑ دیں کیونکہ ہماری نیت صاف نہیں، اس لیے کام بھی کرنے کا کیا فائدہ. نہیں، ہم اپنی نیت درست کریں. نیت کیسے درست کی جائے، نیت کا جائزہ کیسے لیا جائے کہ ہماری کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے نیت ہے کیا، اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے. مثلاً سونے کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے نا، ورنہ ہم جیسے تو پیتل کو بھی سونا سمجھ بیٹھے، اب بازو کا دھوکہ کھا جاتے ہیں. آرٹیفیشل جیولری کو ہم کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، گولڈ. تھوڑی دیر کے لیے ضرور دھوکہ کھا جاتے، پھر ذرا اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر چھنکا کے دیکھتے ہیں، نہیں آواز سونے والی نہیں، کوئی اور چیز ہے. چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ تو ہم نے بھی رکھے ہوئے نا اپنے. سلک کی پہچان کا طریقہ ہے کوئی؟ کاٹن کو پہچانتے ہیں، جو کو اور گندم کو پہچانتے ہیں نا. کسی کو چک کے پہچانتے، کسی کو سونگ کے پہچانتے، کسی طرح کسی کو کسی طرح. تو کیا ایک نیت کو ہی جانچنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے؟ کیسے جانچ؟ چلیے آپ بتائیے پہلے نیت کو کیسے جانچیں گے آپ؟ اس کی صاف اور واضح پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے کہ نہیں کیا. ہوتا یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے بعد اگر کسی انسان کے ساتھ نیکی کی تو رویہ وہی ہوتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. بس اچھا کر کے بھول جاؤ کہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، یاد ہی نہ رکھو. جی دونوں کی نیت کی بات کر رہی ہیں. نیت کا مراد ارادہ ہے، سوچ کیا ہے، بیک آف مائنڈ کیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، واٹس دا ریزن، یا وہ جو ایک انسینٹو کیا ہے آپ کا، یا اس کے پیچھے وہ کیا چیز آپ کو یہ کام کرنے پہ آمادہ کر رہی ہے. اصل میں آپ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں چھوٹی بات کرنا چاہتی ہوں جس سے ہم اپنا ٹیسٹ لے سکیں. چلیے ٹیسٹ کیجیے اپنے آپ کو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے ٹیسٹ دیتی ہوں، آپ اپنی اپنی نیت ٹیسٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ نیت کو اپنے آپ کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ آپ کی بہن بیمار ہے، آپ ان کی خبر لینے کو جا رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ وقت تو نہیں پر جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ کل کو میں بیمار ہوئی تو وہ نہیں آئے گی. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو یہ نہ سوچیں کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، مجھے جانا ہے، مجھے نیکی کرنی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا. بے غرض. ٹھیک ہے؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو ہم نیکی کیے جاتے ہیں، پھر ہماری نیکیوں میں دوڑ لگی چلی جاتی، پھر ہم رکتے نہیں ہیں. لیکن جب ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں نا تو جہاں سے بندوں نے شاباش نہ دی، تعریف نہ کی، اور مسکرا کے استقبال نہیں کیا، وہیں ہم بجھ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، کیا فائدہ. اچھا ایک اور ٹیسٹ، چلیے اسی مثال سے میں دوبارہ ٹیسٹ کراتی ہوں کہ آپ کی دوست بیمار ہوئی، آپ نے دن رات ان کی خدمت کی، اتفاق سے آپ بیمار پڑ گئی اور وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے آ نہ سکی، اس نے فون بھی نہیں کیا. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھو فلاں کو کیسی مطلب ہی، میں نے اس کے لیے دن رات ایک کی. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہاں سے ہم خود کو ٹیسٹ کر لیں. اگر ہم نے کسی سے اللہ کے لیے کیا تو ہم ضرور تھوڑا سا پلٹ کے سوچیں گے کیا پتا اس کی مجبوری، کوئی بات نہیں، میں نے کون سا اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اس کی جزا دے، اور وہی میں اللہ نے میرا بھلا کرنا تھا، وہ میرے کام نہیں ہے، فلاں آ گیا. دیکھیں نا، جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس سے جزا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. اور اس کی مدد کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، ہم کیا کرتے ہیں کہ بس یہ مجھے تو اسی وقت سمجھ آئے گا کہ مجھے جزا ملی ہے کہ نہیں، کہ میں کسی کو پین دوں تو فٹافٹ مجھے پین مل جائے. ہم اتنا تھوڑی جزا چاہتے ہیں، پین کا بدلہ پین چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے معلوم نہیں کتنی بڑی اور بڑی چیز دینا چاہتا ہوں. کیونکہ اللہ کے ہاں جو جزا ہے وہ ایک کے بدلے 10 70 700 گنا ہے. بندے تو چھوٹی سی چیز چاہتا ہے، صرف وہ چاہتا ہے کہ جو تو نے کسی کے ساتھ کیا تو ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ گیا، توقع رکھ کے بیٹھ گیا کہ وہ بھی تیرے ساتھ بس وہی کرے تو تیری بات بدے، تیرے دل کو ٹھنڈک پڑے. اور اگر اس نے وہ نہیں کیا تو کچھ نہیں ملا. نہیں، جب تو نے اللہ کے لیے کیا تو معلوم نہیں اس تیری نیکی کے بدلے کہاں کہاں
تیرا بھلا ہو گیا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ نیکی کیسے فائدہ پہنچاتی ہے نا، اور بے غرض ہو کے. ہماری ایک بہن گئی یہاں سے پاکستان، تو جب وہ آنے لگی تو مہمان کا ایک حق ہوتا ہے، میں نے ان کو ایک کپڑا دیا. میں بالکل بھول گئی کہ میں نے ان کو کیا دیا. ہوا یہ کہ جس دن میں آنے لگی یہاں پر، تو اس سے ایک دن پہلے ان کا خط یہاں سے گیا، اور آنے سے آدھا دن پہلے میں وہ خط پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کینیڈا کا موسم جولائی اگست میں کراچی جیسا ہوتا ہے، اور آپ کا سوٹ بہت اچھا تھا، وہ میں نے اپنی بہن کو دیا کہ خود پہنا. کچھ ایسی بات لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا یا اللہ، گرمی ہوتی ہے وہاں. میں یہ سمجھ رہی تھی کیونکہ میں برطانیہ میں رہی ہوں کئی سال، اور وہاں اس موسم میں بھی بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے. آپ تھک کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں. میں نے کہا اوہو، میں نے تو کوئی لون کا کپڑا ہی نہیں اٹھایا، تو میں کس مصیبت میں گرفتار ہو جاتی اگر میں اپنے موٹے کپڑے لے آتی، کیونکہ میری یہ فرسٹ وزٹ تھی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ انسان کی نیکی ضائع نہیں جاتی، کہ انسان بعض اوقات، اور یقین مانے کہ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا بھی تھا کہ نہیں، لیکن پلٹ کے انہوں نے صرف شکریہ ادا کیا ہوا تھا، اور اس شکریہ کے خط نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا. ورنہ یہ تھا کہ آ کے کتنی سخت گھبراہٹ ہوتی، اور میں یعنی کیا کرتی، اور اتنے تھوڑے وقت کے لیے میں اسی چکر میں اگر پڑ جاتی تو کتنی مشکل پڑتی. یعنی بغیر تیاری کے انسان کود پڑے کسی جگہ پر تو کتنی مشکل ہو سکتی ہے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس شخص کے ساتھ یہ کر رہی ہوں، اب مجھے اس شخص سے یہ بھلائی ملنی ہی چاہیے. نہیں، کریں اور بھول جائیں. آپ کو نہیں پتا کہ غیب سے اللہ آپ کی کہاں کہاں مدد کر دے گا، اور آپ کتنی بڑی مصیبت میں پڑنے سے بچ جائیں گے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے نا کوئی، یا اللہ مجھے یہ مل جائے، دن رات دعائیں مانگتے، اور جب نہیں ملتی وہ چیز ہم کہتے ہیں ملا ہی کچھ نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں تجھے اس سے زیادہ اچھا دینے والا ہوں، تو یہ مانگتا ہے میں تجھے اس سے بھی بہتر دینے والا ہوں. ہم کہتے ہیں، ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، میں نے تو آئندہ دعا ہی نہیں کرنی. نہیں، ایسا نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا تو میں وہی دے دوں گا یا میں اس سے بھی بہتر دوں گا، کوئی مصیبت آنے والی ٹال دوں گا، یا پھر قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لوں گا. اور جب تم وہاں جاؤ گے تو سوچو گے کاش ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، سب یہی مل جاتا، کیونکہ وہاں کا ملا ہوا تو ضائع نہیں ہوگا. دنیا میں تو کروڑوں بھی مل جائے نا آپ کو، کیا ہوں گے، سب چھوڑ کے جانے ہیں نا، یہ مٹی میں مل جانے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا. دیں بھی ساتھ تو کہاں جائے گی، کیا کرے گی ان کا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے رویوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی. نند بھابھی کا جھگڑا ساری زندگی کیوں چلتا رہا، یہ بھی جل رہا ہے وہ بھی جل رہا ہے، یہ بھی کڑ رہا ہے وہ بھی کڑ رہا ہے، اس سے مقابلہ ہو رہا ہے، اس سے حسد ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کچائی ہو رہی ہے، اس نے ایسا کیوں کر دیا، سارا سارا دن بیٹھ کے رو رہے ہیں، کڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہے، اور خود کو دنیا میں بھی جلائے جا رہے ہیں. تو اگر دنیا میں ہی جلانا شروع کر دیا ہے تو کل کو کیا ہوگا، کبھی سوچا ہم نے؟ دین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو وہ خوشی دیتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہر ایک سے بے غرض کر دیتی ہے. پھر آپ کسی سے ملتے ہیں تو کوئی مطلب اور مقصد رکھ کے نہیں ملتے، کیونکہ آپ کو لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو اپنے رب سے چاہیے جو سب سے زیادہ دے سکتا ہے. آپ کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھتے، آپ کسی کے جہاں جلال پہ نظر نہیں رکھتے، آپ کسی کی کسی بھی چیز پہ نظر نہیں رکھتے، آپ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ بھلائی کر سکتا ہے. آپ بس بھلائی کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو بھلائی کرنے کو کہا ہے، اور آپ بے غرض ہو کے کرتے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کو یہی بے غرض نیکی چاہیے، یہی سوچ چاہیے. قیامت کے دن جب انسان کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، اس لیے کہ یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، اس میں صرف وہ رہنے دو جو میرے لیے کیے تھے. بس میں اس کو ہمیشہ امیجن، جب یہ حدیث پڑھتی ہوں میرے ذہن میں ایک امیجنیشن ہوتی ہے جیسے ایک باسکٹ میں رکھ کے فرشتے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے عمل لے کے، یا اللہ یہ اس کے عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا یہ میرے لیے نہیں تھا اس کو نکال دو باہر، تو ہم تو بڑے تھکے تھے اس کے پیچھے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھی تھی، لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، وہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے. کیونکہ لوگ جب سامنے تو میری نمازیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں، اور لوگ نہ ہو تو بس دڑا دڑ سجدے کر کے ختم کر دیتے. تو اس سے پتہ چل گیا نا، ٹیسٹ ہو گیا نا اپنا، کیونکہ اگر اللہ کے لیے ہوتے تو تنہائی میں بھی ہم ویسے ہی کرتے جیسے ہم لوگوں کے سامنے کریں.
اور لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم اکیلے میں کرتے ہیں. ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ کون کھڑا اور کون دیکھ رہا اور کون نہیں دیکھ رہا, اور کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا. کیونکہ اس صورت میں آتا ہے نا, کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا, وہ تو باریک بین ہے, باخبر ہے, اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے. پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے. اس بے فکری کی وجہ سے انسان کی زندگی غموں سے آزاد ہو جاتی. اگر ہم غور کریں کہ غم ہے کیا ہمارے, کبھی ہم سوچیں نا ہم بڑے دکھی لوگ ہیں, کیا دکھ ہے, کبھی نمبر لسٹ بنائے ایک دفعہ ہم اپنے دکھوں کی, تو اسی قسم کے دکھ ہم نے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم انسانوں پہ بھروسہ کر کے, انسانوں پہ توقع رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے, عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی سے مایوسی اور بے چینی اور خوف اور ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں بالکل نکلنے لگ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پاتا ہے, خواہ وہ ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ ایسے خالص نیت سے کیے ہوئے عمل کو اللہ تعالیٰ, حدیث میں آتا نا, اس صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے جاتے یہاں تک کہ ایک لقمہ جبل احد کی طرح ایک لقمہ بن جاتا ہے. یعنی اس کو گرو کرتے چلے جاتے. چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے جو خالص اللہ کے لیے کی ہو. اور بسا اوقات بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ بھی انسان کے لیے کچھ فائدے کے نہیں ہوتے, کیونکہ انسان نے شہرت پانے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کیے ہوتے. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے اعمال دکھاوے, ریاکاری اور صرف نام بری کی خاطر رہ گئے. ہماری شادیاں, ہمارے بیاہ, ہماری غمی, ہماری خوشی, یہ سب کچھ کس کے لیے ہو گیا؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام کیا بنے گا. لیکن لوگ کیا ہیں؟ ہماری ایک طرح کے کمزور انسان جو اپنی زندگی موت کے مالک نہیں. سوچنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ انسان کا سخت ترین امتحان نیت کا ہے, کیونکہ وہ مچھلی کی طرح پھسل جاتی ہے ہاتھ سے. ادھر آپ اچھی نیت کر کے بیٹھے, ادھر آپ جب کرنے لگے تو بھول گئے کہ کیا نیت لے کے آئے تھے. لمحے میں اس پہ چیک کرنا پڑتا ہے, بار بار دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اچھی نیت ہوتے ہوئے بھی آہستہ وہ کہیں اور ہی دوسری طرف چل پڑتی ہے. تو اس کو بہت کیئرفلی واچ کرنا پڑتا ہے. تو سب سے بڑا امتحان انسان کی سوچ کا ہے. اس کے بعد یہ بھی بڑا امتحان ہے مگر سوچ سے ذرا کم, اور وہ ہے انسان کے بول کا. اب مثلاً اگر ہم بد نیت ہے نا, تو ہماری بد نیتی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ اندر ہی اندر ہے, چھپی ہوئی ہے. لیکن جب ہم بری بات بولتے ہیں تو فوراً ریئیکشن سے پتہ چل جاتا ہے نا دوسرے کے. ہم نے کوئی لفظ غلط بولا تو فوراً دوسرے کے ماتھے پہ بل پڑ گئے, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اس بول کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. دوسری طرف سے ہم کو فوراً رسپانس آ گیا, جواب مل گیا, تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ انسان بن جاتے ہیں, کہیں مار کھا کے تھوڑی سی سنبھل جاتے ہیں. اس لیے زبان کی جو بول ہے, ایکم احسن عملا میں جو دوسری چیز ہے انسان کا قول, انسان کا بول, یہ بھی دراصل انسان کا ایک امتحان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ تم زبان کا بڑا غلط استعمال کرتی ہیں. کیونکہ عورتیں ذرا جذباتی ہوتی ہے نا, ذرا سے خوشی میں بڑی بڑی باتیں کہہ دی, جذباتی باتیں, اور ذرا سے غم میں, ذرا سے ناراضگی میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ دی, تو وہ فوراً بنا لیا, فوراً بگاڑ دیا. تو یہ چیز جو ہے, یہ جو ایموشنل اسٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے, یہ بسا اوقات انسان کو بہت نقصان دیتا ہے. تو ان گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے انسان کو صدقہ خیرات اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا میں ہی دھلائی ہوتی چلی جائے, کیونکہ یہ داغ پڑ جاتے ہیں نا ان چیزوں سے. ہم تیل کا داغ اور سیاہی کا داغ اور باقی بہت سے داغوں کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ طرح طرح کے ڈٹرجنٹ 10 قسم کے گھر میں لا کے رکھے ہوئے. اس طرح کا اسپاٹ لگ جائے تو یہ اٹھا کے لگانا ہے, یہ ہو جائے تو یہ لگانا ہے, یہ ہو جائے تو یہ لگانا ہے, اس کپڑے کو اس ڈٹرجنٹ میں دھونا ہے, اس کو اس میں دھونا ہے, اس کو اس طرح ٹھنڈی استری کرنی, اس کو گرم کرنی. کتنے کیئرفل ہوتے ہیں اپنے ظاہری لباس کے بارے میں, اپنی ظاہری شان و شوکت کے بارے میں. لیکن ہماری زبان کے غلط استعمال سے ہمارے ہی اخلاق کا جو ایک برا لبادہ ہم اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری شخصیت داغدار ہوتی ہے. ان داغوں کو دھونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے رہنا چاہیے. تو زبان کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں
کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اب زبان سے متعلق جو بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں ان کی سب کی ڈیٹیل میں جاؤں. اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے، اپنا سلیبس پڑھتے رہنے کے لیے، حتیٰ کہ زندگی کا آخری دن آ جائے جس کو کہتے ہیں مرنے تک علم حاصل کرتے رہو. مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے. یعنی دنیا کا علم کے لیے ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے، اتنے سال کی ڈگری ہے، اتنے سال کا کورس ہے. لیکن دین کا علم نہ کسی ڈگری نہ کسی کورس کا محتاج ہوتا. وہ اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک. اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص لمٹ مقرر نہیں. اس کے لیے آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے جتنا جتنا ہو سکے آپ سیکھتے چلے جائیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ انسان کے عمل ذاتی بھی ہے. اپنی نمازوں کی اصلاح، ہمارے فرائض کیسے ہیں، ہماری نمازیں، کیا ہمیں نماز کا صحیح طریقہ آتا ہے، کیا نماز کا ایون پروننسیشن صحیح ہے کہ نہیں. یعنی ہم بعض اوقات التحیات للہ پڑھتے ہیں، وہی صحیح نہیں پڑھتے. بسا اوقات جو دعائے قنوت ہے وہی نہیں آتی، بسا اوقات آیت الکرسی نہیں آتی. پچھلے دنوں مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک عورت تھی، 5 سال سے مسلمان ہوئی تھی، نیوزی لینڈ کی خاتون تھی. 5 سال سے مسلمان ہوئی تو میرے پاس آئی کہ میرے بچے کا بہت مسئلہ ہے. جب میں نماز پڑھتی ہوں یہ رونا شروع کر دیتا اور بہت روتا ہے تو پھر نماز پڑھنی دوبر ہو جاتی. تو مجھے کوئی حل بتائیں اس کا. میں نے سے کہا کہ دیکھو تم اس پہ آیت الکرسی پڑھا کرو کہ شیطان اس کو بہکاتا ہے نا، یعنی تاکہ تمہاری نماز کو پریشان کرے. کیونکہ ماں کا دل بچے میں اٹکا ہوتا ہے، اگر بچہ روئے گا بے وجہ بھی تو ماں جو ہے وہ نماز پہ توجہ نہیں کر سکتی نا. اور اکثر عورتوں کی اسی خلل میں نمازوں کی عادت جو ہے چھوٹ جاتی ہے اچھی بھلی. تو کہنے لگے آیت الکرسی کیا ہوتی ہے. مجھے اس قدر تکلیف ہوئی. میں نے کہا 5 سال ہو گئے ہیں اس بچی کو مسلمان ہوئے، آج تک کسی اللہ کے بندے نے اس کو آیت الکرسی نہیں سکھائی. کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے یہ. حالانکہ ایک آیت ہے، آیت الکرسی ایک آیت ہے، اور شیطان سے بچنے کا سب سے عمدہ ہتھیار ہے. کیونکہ شیطان نے خود بتایا تھا نا، حضرت ابو ہریرہ کو بخاری کی حدیث میں آتا ہے ایک آیت بتاتا ہوں اگر تم پڑھو گے تو پھر میں نہیں آؤں گا، اور وہ آیت الکرسی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ہے وہ جھوٹا، بات اس نے سچی کی ہے. تو ہم شرماتے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، لوگ کہیں گے لوگ اس کو یہ نہیں آتا. نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، دنیا میں ہی پتا چل جائے نہیں آتا، قیامت کے دن بھی تو جا کے سب کو پتا چلے گا نا اس کو یہ اور یہ نہیں آتا تھا اور اس نے زندگی بھر سیکھا بھی کوئی نہیں. تو نہ سیکھنا اور جہالت جو ہے وہ زیادہ بڑا داغ ہے بنسبت اس کے کہ انسان اعتراف کر لے. وہ اعتراف جو کل قیامت کے دن جا کے کرنا ہے وہ اعتراف ہمیں آج کر لینا چاہیے. فاعترفوا بذنبہم، وہاں انسان اپنے قصوروں کا اعتراف کریں گے. آج ہم مان لیتے ہیں، ایڈمٹ کر لیتے مجھے نہیں آتا. اس جملے میں اتنا آرام ہے، اتنا سکون ہے. بعض اوقات میں بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھ کے کہتی ہوں مجھے نہیں آتا، اور شاید مجھے اس جملے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک بہت بڑا جواب کسی کو دوں بڑے عالمانہ طریقے سے. اگر کوئی بات مجھے نہیں آتی ہے تو میں سب کے سامنے آرام سے کہہ سکتی مجھے نہیں پتا. کیوں؟ اس لیے کہ غلط مسئلہ بتانے سے بہتر ہے کہ اپنی لا علمی کا اعتراف کر لو. کیونکہ انسان ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے نہیں احاطہ کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے. تو جتنا اس نے چاہا دیا، جو محنت کی کچھ ملا. لیکن کسی انسان کے اندر بھی کمال نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. تو فرشتوں کے پاس بھی علم کوئی نہیں. پتا نا وہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا علم بھی کم ہو گیا تھا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. تو لا علمی کا اعتراف کرنے میں کوئی کبھی نہ ڈرے، کبھی نہ شرمائے، کبھی نہ جھجکے. نماز نہیں آتی، اتحیات نہیں آتا، آیت الکرسی نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، تسبیح نہیں آتی، کچھ نہیں آتی. کسی بھی بہن سے، کسی بھی ہمسائی سے، کسی بھی رشتہ دار سے، کسی بھی اویلیبل پرسن سے کہیں نہ کہیں سے اس کو سیکھ لیں. زکوٰۃ کا طریقہ نہیں آتا، سیکھ لیں. حج کا طریقہ نہیں آتا، سیکھ کر جائیں. اتنا افسوس ہوتا ہے بسا اوقات جا کر وہاں، خصوصاً اپنے جو سب کانٹیننٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں ساری دنیا میں سے، کہ ان کو بعض اوقات خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. یعنی امام کھڑا ہے تو وہ سجدے میں، امام سجدے میں تو کھڑے ہیں، اور فرض نمازیں گوا بیٹھتے ہیں نا. سوچیے ذرا، کیونکہ جماعت سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ امام کو فالو نہیں کر رہے اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے تو نماز ہوتی نہیں. کیونکہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے صفیں درست کرنا اور امام کو صحیح طور پہ فالو کرنا. لیکن ہماری خواتین کیا مرد بھی بسا اوقات حج پہ بھی چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں آتی. یہ ان کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ، صلاۃ کا، رمضان کا، کس کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. مثلا ہمارے یہاں ایک اتنا غلط کانسیپٹ ہے عورتوں میں
کہ اگر دن کے 12 بجے پیریڈز آ جائیں تو باقی سا کچھ نہ کھاؤ پیو روزہ ہو جائے گا. یہ اتنی عام سنی میں نے بات تو مجھے حیرت ہوئی کہ پتہ نہیں کتنے روزے لوگوں نے اس طرح اپنے توڑے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں, نہ کچھ کھاتے ہیں. ایک وہ ظلم اور دوسرا یہ کہ روزہ نہیں رکھتے, ایک دوسرا ظلم. تو یہ جہالت کی وجہ سے یہ دو ظلم اپنے آپ میں انسان کرتا ہے کہ جب روزہ رہا نہیں تو پھر کھانے سے کیا پرہیز, کھاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رہا تو اس کی قضا کرو. اگر 5 منٹ پہلے بھی روزہ گیا ہے تو آپ کو قضا دہرانی ہوگی. بس یہ ہے کہ وہ سارا دن جو آپ روزے سے رہے اتنے حصے کا آپ کو ثواب مل جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرائض کی پابندی کے بعد, حقوق اللہ کی پابندی کے بعد پھر والدین کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے, بچوں کا کیا حق ہے, ہمسائے کا کیا حق ہے, رشتہ داروں کا کیا حق ہے, جو اپنے شہر کے لوگ ہیں ان کا کیا حق ہے, امت مسلمہ کا کیا حق ہے, پوری دنیا کے انسانوں کا ہم پر کیا حق ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ جو ہمارے آس پاس جو دین سے دور لوگ ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے. ہم اگر اس ملک میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پیسے کمانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا بنانے کے لیے. نہیں, ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم امت مسلمہ کے ایک نمائندے تھے, تم پر ذمہ داری تھی کہ تم اس پیغام کو, اس نور کو جو تمہارے دل میں اللہ نے اتارا تو دوسروں تک بھی لے کے جاتے. اس کے لیے ہماری کیا کوشش ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص مقرر ہو, مبلغ ہو, تقریریں بڑی بڑی کرے تو وہ نہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہے اور ہماری نیت میں یہ بات شامل ہے کہ میں نان مسلمز کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور سچ بولوں گا تاکہ میرے جھوٹ بولنے پر کہیں وہ اسلام سے بدظن نہ ہو جائے, میں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کروں گا, میں ان کے ساتھ اچھی طرح بہیو کروں گا تاکہ اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کروں, تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم سارے مسلمان صرف ایک کام ہی کریں, ایک لفظ منہ سے نہ بولے, صرف اچھا اخلاق پیش کرنا شروع کر دیں, کتنے ہی لوگ دیکھ کر ہمارے اخلاق کو مسلمان ہو جائے. آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, وہاں جو بھی اسلام پھیلا لوگوں کے اخلاق سے پھیلا. وہاں پر تاجر ہی لوگ گئے تھے, انہوں نے تجارت میں ایسے اچھے اصول اپنائے کہ لوکل آبادی ان سے اتنی متاثر ہوئی کہ گروہ تر گروہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. ہندوستان میں اسلام کس طرح پھیلا؟ جنگوں سے تھوڑی پھیلا ہے, لوگوں سے پھیلا ہے, اور جب تک اچھے نمونے رہے مسلمان ہوتے رہے, اور جب وہ ختم ہو گئے تب آپ دیکھیں کہ ہم جیسوں کا حال کیا ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان کرنے کی بجائے ہر وقت ایک بس دشمنی کا شکار ہے. تو اسلام کبھی اس طریقے سے ضد سے, اناد سے, مخالفت سے, ان چیزوں سے نہیں پھیلا. اسلام خیر خواہی سے پھیلا ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی 2 لفظوں والی حدیث ہے, 2 لفظوں والی, الدین النصیحہ. دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے, دین تو ہے ہی بھلائی کا نام. ہر ایک سے خیر کیے جاؤ, ہر ایک کے لیے اچھا سوچو. تو جب یہ انسان کے اندر خیر خواہی کی بات آئے گی تو انشاءاللہ تعالی انسان کی دنیا بھی جنت ہو جائے گی اور آخرت بھی جنت ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اس چھوٹی سی دنیا کے چند روزہ امتحان میں کیا فرمائے گا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتی ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام اللہ کی خاطر کر رہی لیکن اس میں تھوڑی سی نیت شامل ہو جاتی ہے کہ والدین کو بھی خوش کرنا ہے, تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں آتا ہے, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا أَقَلْتَ مِنْهَا, تمہاری نماز کا حصہ تمہارے حصے میں وہی آ گیا جو تم نے سمجھا یا جس کو تم نے باندھا. اسی طرح ایک عمل جس میں نیت اللہ کی اور بندوں کی شامل ہو جاتی ہے تو اس کا کتنا حصہ کس کے لیے ہے, یعنی اس میں کون سی چیز غالب ہے. جو چیز غالب آئے گی وہی شمار ہوگی. انسان ہے نا, خیال تو آ ہی جاتا ہے, خیال آنا اور بات ہے اور ارادہ ہونا اور چیز ہے. دیکھیں نا, آپ ارادہ کرتے ہیں مثلا لاہور جانے کا اور رات سے بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آتا ہے کراچی چلے جاتے, تو یہ جو خیال آنا ہے نا یہ تو آ ہی جاتا ہے. جب آپ نے نیت کی میں نے یہ کام اللہ کے لیے, میں نے اللہ کے لیے دیا, لیکن بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے وہ فلانے کو پتہ نہیں چلا میں نے یہ کر بھی دیا, تو یہ خیال آنے اس پہ نہیں پکڑ, یہ خیال تو آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن ارادہ اور عزم یقین ہونا جو ہے وہ اچھا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے, جب انسان کو اچھا کام کرتا ہے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے لوگ تعریف شروع کر دیتے, اب انسان کہتا ہے میں کرتا ہی نہیں. کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اپنی نیت کا علاج کرنا چاہیے. اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ پکڑے نہیں جائیں گے اس میں.
ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی نیک کام کرتا ہوں میرا دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی یہ اسے ایک خوشخبری سمجھو. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو وہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی زبان پر ایک اعلان ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان پھر بھی جب کوئی تعریف کرے فوراً سوچے میری تو فلاں فلاں گناہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے یہ کر رہا ہے، کرتا رہے کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں بھولنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ کو نیک سمجھنا چاہیے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو. کوئی تعریف شروع کرے فوراً سوچے میری یہ بھی غلطی ہے، میری یہ بھی غلطی ہے. میں نے اپنی غلطیاں گن کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ادھر کو تعریف شروع کرتا تو اپنی انگلیوں پہ گننا شروع کر دیتی ہوں کہ میری خامیاں کیا کیا ہیں. اور پھر اس کے لیے دعا بھی سکھائے گی کہ یا رب العالمین تو مجھے لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے نہ پکڑنا، کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسی تعریف بھی شروع کر دیتے جو آپ ہوتے نہیں، پھر آپ کہتے یا اللہ میں تو ایسا ہوں ہی نہیں اور یہ کیا سمجھے ہوئے ہیں، پھر ڈر لگتا ہے نا. پھر دعا اس کے لیے سکھائے گی کہ یا اللہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے اس سے بہتر کر دے جو یہ سمجھتے ہیں. تو اب وقت ہو گیا ہے کیونکہ پھر آپ کو سنبھلنا ہے، اٹھنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج کی دعا تو یہی ہے کہ یا رب العالمین تمہاری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں سے حسد، بدگمانی اور دوسروں کے بارے میں برے خیال دور کر دے، ہمارے دلوں کو سچی محبت اپنی عطا کر دے، ہمارے سینوں کو اپنے ایمان کے نور سے بھر دے. اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب صالح بندوں میں شامل کر لے، ہماری اس کوشش کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.